والیا ذرا توجہ کری میری بات دے اوپر، تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی عمل کرنے واسطے تیار نہیں، قرآن نو قسم نے واسطے رکھن والیا، برکت دے طور تے گھر دے اندر رکھن والیا، قرآن دے تویز بنان والیا، غور کر صحابہ نے ایک آیت سنی اپنے ہتھاں نو اوتھے ہی الٹیاں کر دیتا، اے پیغمبر دے صحابہ دا رد عمل ہے۔ ادھر ایک آیت سنی، ادھر جناب جدید دور دے اندر ٹیکنالوجی استعمال کیتی گئی، اپنے وسائل استعمال کیتے گئے، اے تے پڑھے لکھے بھی بہت زیادہ سن، اے تے پڑھے لکھے بھی کوئی نہیں سن تیری نظر دے اندر، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرا سوال ہے اس معاشرے دے اندر، میرا سوال ہے اس مجمع دے اندر، وہ لوگوں اے شراب تو کیوں نہیں رکے؟ اے لوگ شراب تو بعد کیوں نہیں آئے؟ اور اے ایک ایت سنن تو بعد دوبارہ شراب نو ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ کوئی ہے کسے کول جواب؟ میرے پیغمبر نے بہت لمبیاں چوڑیاں کتاباں نہیں لکھیاں، بڑے سال ذہن سازی نہیں کی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیڑی طاقت سی انہاں دے کول اور اے کیڑی طاقت تو محروم سن؟ ایک کوئی جواب ہے کہ انہاں دے کول اسلحہ بھی موجود ہے، ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، وسائل بھی موجود نے، لیکن ایمان دی دولت تو محروم نے، اے لوگ ایمان دی دولت تو محروم نے۔ اور ادھر پھٹے پرانے کپڑے پان والے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے پیٹ دے اوپر پتھر بنن والے، فاقیاں دے نال اپنے شب و روز نو بسر کرنے والے، لیکن دلاں دے اندر حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، میرے پیغمبر نے دلاں دے اوپر حکومت کی تھی، نظریات نو بدلیا، سوچ نو بدلیا۔ وہ تبدیلی آؤندی ہے معاشرے دے اندر، کدی بیریئر لگام دے نال تبدیلی نہیں آئی، نت نویں قوانین بنام دے نال تبدیلی نہیں آئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اوے آ میرے مسلمان بھائی، اج بھی اللہ ذوالجلال دا کرم ہوئے گا تو مالک اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ ذوالجلال دی مدد، مالک کائنات دی مدد، مومنہ واسطے نصرت اور کامیابی دی نوید، مومنہ واسطے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک پیغام، ایک حصہ میں مکمل کر چکے ہاں، دوسرا حصہ آج دی اصلاح امت کانفرنس، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دور، اس ملک اور اس معاشرے دے اندر اور اس جناب دور دے اندر جڑا بلا شبہ فتنیاں دا دور ہے، سرکار مدینہ نے فرمایا بادروا بالاعمال کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ او لوگو جلدی کرو، نیک اعمال کر لو، اندھیری رات دے ٹکڑیاں دے چھا جان تو پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ ایسا وقت آئے گا کہ جدوں صبح دے وقت بندہ مومن ہوئے گا تے شام نو کافر ہو جائے گا، اگر شام نو مومن ہوئے گا تے صبح جناب کافر ہو جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ بحری لہراں دی طرح، سمندر دیاں لہراں دی طرح فتنے چھا جان گے لوگاں دے اوپر۔ اے دور بلا شبہ فتنیاں دا دور ہے، اس دور دے اندر اپنے ایمان نو بچان واسطے دنیا دے اوپر اے دینی مدارس، اے دین دا علم، اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ کدی بھی جہالت دے نال فتنیاں دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکدا۔ دل دی دنیا بدلے گی اگر ایمان دلاں دے اندر آئے گا تو علم و نور دے نال آئے گا، اور کتاب و سنت دے علم تو بہتر کوئی روشنی نہیں ہو سکتی، کوئی نور نہیں آ سکتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے یہ دور ہے، یہ دور اس بات دا تقاضا کر رہا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ نو، بچاؤ اپنی اولاداں نو، رخ کرو انہاں اداریاں دا، اللہ اکبر۔ اے تے اج دی بات ہے، اللہ دی قسم ہے، سینکڑا سال پہلے امت دے لوگاں نے اس بات نو جان لیا، امت دے لوگاں نے اس بات نو پرکھ لیا، تائیں تے جناب امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ ساری زندگی سفراں دے اندر رہے دین دا علم حاصل کرنے واسطے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات امام ابو زرع راضی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں 4000 میل دا سفر طے کیتا پیدل اللہ دے دین دے علم نو حاصل کرنے واسطے، اس تو بعد سفر تے جاری رہا لیکن سفر نو شمار کرنا میں چھڑ دیتا۔ اج تقریب بخاری ہو رہی ہے، دینی مدارس دے اندر
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 11 سال دی عمر دے اندر 70,000 حدیثاں نو زبانی یاد کر لیا. 70,000 پیغمبر دے فرامین نو یوں زبانی یاد کر لیا. اج جناب ستم ہے کہ اس امت دا بندہ اللہ اکبر نبی دا امتی 70 سال دا ہو گیا لیکن نماز یاد نہیں, نماز جنازہ یاد نہیں, اپنے باپ نو اپنے عزیز نو غسل دین دے قابل نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے میں ایک سفیر بن کے مدارس دی طرف بلان واسطے آیا. جاؤ دنیا دے اندر پھر لو, اگر ایمان نو جلا ملے گی, اگر ایمان نو طاقت ملے گی, اگر زندگی دے اندر اطمینان ملے گا تو اینا 4 دیواریاں دے اندر ملے گا. اللہ اکبر. امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ 7 لاکھ پیغمبر دیاں حدیثاں زبانی یاد سن. 7 لاکھ حدیثاں زبانی یاد سن. اینا دے شاگرد نے ایک دفعہ یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر میرے شیخ نو 1 لاکھ حدیث زبانی یاد نہ ہوئے تے میری بیوی نو طلاق, میری بیوی نو طلاق. لوگ آ گئے کہنے لگے او شیخ محترم انہیں تے طلاق نو معلق کر دیتا ہے, تسی دسو تانوں 1 لاکھ حدیث یاد ہے کہ نہیں؟ فرمان لگے او لوگو 1 لاکھ حدیث مینوں انج یاد ہے جویں تواڈے وچوں کسے بندے نو سورت اخلاص زبانی یاد. قل هو اللہ احد. اور پھر جڑے لوگ دین دے نال محبت کرنے والے, اللہ اکبر. و میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرنا, امام ابو زرع رحمت اللہ تعالی علیہ آخری وقت بستر مرگ دے اوپر لیٹے نے تے آخری ساواں چل رہی آنے. وہ موت والا فیصلہ تے اللہ ذوالجلال دا اٹل فیصلہ ہے نا. قلبہ افلاس میں, دولت کے کاشانے میں موت, دشت و دریا میں, شہر میں, گلشن میں, ویرانے میں موت. موت ہے ہنگامہ آرا, کلدم خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں. اللہ اکبر. زندگی دا کیے 1 دن کی ہو یا کہ 4 گزر جائے گی, کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی. اگر امیروں کی بائک بال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی. ایتھے بڑے بڑے آئے, بڑے بڑے سور میں آئے, بڑے بڑے جناب بولیاں بولن والے آئے, لیکن دنیا نے دیکھیا کہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. امام ابو زرع 7 لاکھ حدیثاں دا حافظ الحدیث, آخری ساواں چل رہی آنے. انہاں دے شاگرد وہ بھی بڑے بڑے محدث ابو حاتم الرازی جیسے وہ گول بیٹھے نے تے بڑے پریشان نے. پریشانی اس بات دی ہے کہ ساڈے شیخ نو تے آخری وقت کلمہ پڑھنا چاہیے ہے, آخری وقت کلمہ پڑھنا چاہیے. وہ ساری زندگی پیغمبر دی حدیث دے نال محبت کرنے والے, اللہ اکبر, لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہے. کلمہ پڑھنا چاہیے لیکن استاد دا احترام اتنا احترام ہے کہ استاد دے نال اس طرح انہاں نو بات کرنی کہنی گوارا نہیں کر رہے. آخر کہندے نے حدیث ماد پڑھیے. حضرات پھر انہاں نے حدیث ماد ابن جبل جدوں پڑھیے تے سنن دے نال پڑھ دے نے, درمیان دے وچوں جا کے رک جاندے نے تاکہ شیخ نو پتہ لگے شاید انہاں نو حدیث پڑھنی آ نہیں رہی. اور اتنی محبت کرنے والا اے علم دے نال, قرآن دے نال اور پیغمبر دے فرمان دے نال, اللہ اکبر کبیرہ, اس نبی دے فرمان دے نال جدے متعلق میں اپنی محبت دا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں, جدے متعلق رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. ایک باری کہہ دے ہو, چلو میرے باری بھی کہہ چھڑو سارے. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں, کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. جنوں
نبی دی نہیں ہوب کیا گمرائی ویچ کھوب او دا بیڑا گیا ڈوب بننے لگ دئی نہیں۔ وہ اس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں، اللہ اکبر، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام صاحب نے جدوں دیکھیا کہ نقل و حدیث نہیں پڑھی جا رہی، وہ جدیاں آخری ساواں چل رہی آنے، وہ ایسے عالم دے اندر بھی تڑپ اٹھیا، اشارہ کر کے فرمان لگے مینوں بیٹھا دے ہو۔ شاگرداں نے جلدی دے نال بیٹھا دیتا۔ وہ دیکھو پھر اللہ اکبر، پیغمبر دے فرمان دے نال محبت کرنے والے دا آخری وقت آپ نے پھر حدیث نو پڑھنا شروع کر دیتا۔ حدثنا بندار، حدثنا ابو عاصم، حدثنا عبد الحمید بن جعفر، ان صالح بن عریب، ان کثیر بن مرہ، ان معاذ بن جبل قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، بس کلمہ پڑھے آئے تے اوتھے ہی موت آ گئی، اوتھے ہی موت آ گئی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جدی اخیر اچھی ہو گئی، وہ جنہوں آخری وقت کلمہ نصیب ہو گیا، میرا اللہ انہوں جنت دے اندر داخل کر دوے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ساریاں محبتاں، اے اخیر دی بہتری، اے عزت والی زندگی اینا چار دیواریاں دے وچوں ملے گی۔ او میرے مسلمان بھائی، آئیے میرے پیغمبر دی تبدیلی اللہ اکبر دنیا نے دیکھیا کہ فی ظلال مبین معاشرے دے اندر آئے تے ابو بکر، نکلے تے صدیق اکبر، آئے تے عمر ابن خطاب، نکلے تے فاروق اعظم، آئے تے عثمان ابن عفان، نکلے تے ذوالنورین، آئے تے علی ابن ابی طالب، نکلے تے حیدر مرتضی، آئے تے خالد ابن ولید، نکلے تے سیف من سیوف اللہ، آئے تے ابن عمر، نکلے تے محدث اعظم، آئے تے ابن عباس، نکلے تے مفسر قرآن، آئے تے ابن مسعود، نکلے تے فقیہ اعظم، آئے تے ابو ہریرہ، نکلے تے سید المحدثین، آئے تے ابو عبیدہ ابن الجراح، نکلے تے امین امت، ارے آئے تے امیر معاویہ، نکلے تے کاتب وحی، آئے تے حنزلہ، نکلے تے غسیل الملائکہ، آئے تے حمزہ، نکلے تے سید الشہداء، آئے تے رہزن، نکلے تے رہبر، آئے تے صحابی، نکلے تے صحابی، آئے تے خائن، نکلے تے امین، آئے تے چرواہے، نکلے تے حکمران، آیا حبشے دا کالا بلال، نکلے آتے دنیا دا امام۔ اے ہے تبدیلی، یہ ہے تبدیلی۔ اور آئیے میں اپنی آخری بات عرض کراں، علماء کرام تشریف فرمانے تحریک پاکستان دے موقع تے لو اچھا جی وہ خطیب کٹ گئے، جزاکم اللہ خیر۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر۔ تحریک پاکستان دے موقع تے لاہور دے مسلمان نکلے اور انگریز سرکار نو للکار دے ہویا فرمایا او انگریز سن لے، اگر اسی سارے مسلمان میدان دے اندر نکل آئے تے چنگیز خان اور ہلاکو خان دی یاد نو تازہ کر دیاں گے۔ اس وقت بولیا ہندوؤں دا رہنما جواہر لال نہرو، کہہ لگے اوے مسلمانوں شرم کرو، اوے مسلمانوں دھمکیاں لگا رہے ہو چنگیز خان دے نام دیاں اور ہلاکو خان دے نام دیاں، تو انہوں پتہ ہی نہیں اپنے وڈیریاں دا، تو انہوں پتہ ہی نہیں اپنی تاریخ دا، تو انہوں پتہ ہی نہیں اپنے اسلاف دا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اگر تسی کوئی انہاں دے نال تعلق رکھیا ہوندا تو تواڈا ماضی اتنا روشن ہے، اتنا روشن اور چمکدا ہویا ماضی ہے، اوے تانوں پتہ ہی نہیں کدی تسی چنگیز خان دا نام نہ لیندے، کیونکہ تواڈی تاریخ دے اندر تے ایک عمر ابن خطاب بھی موجود سی۔
عمر ابن خطاب بھی موجود سی. اللہ اکبر کبیرہ. او عمر جدے متعلق میں اپنی محبت دا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں. عمر دے نام دا ناواں کفر تے بھاری عمر نو جان سجان دی خلقت ساری ہے. عمر نو جان سجان دی خلقت ساری ہے. کمی آپ کسے آون اپنیاں اوقاتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. کہہ دیو ایک باری کہہ چھڑو قسم توڑ دیو. اس طرح نہ کرو ایڈی رون والی سبحان اللہ نہیں, ذرا اونچا ایک ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ. ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بنویندا ہے قرآن. عمر جو بول دائے کئی ویری بنویندا ہے قرآن. عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں. اس عمر ابن خطاب دی بات کر رہے ہیں. آج دی اس جدید دنیا دے اندر بھی عمر لاس دے نام دے بنے ہوئے قوانین, عمر دا دشمن, اسلام دا دشمن لندن دے اندر فالو کرم تے مجبور ہے. 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے پیغمبر دی جماعت ہے. اور یہ تبدیلی کیویں آئی؟ وہی دیری نہ بیماری, وہی نہ محکمی دل کی, اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی. بیماری بھی پرانی, علاج بھی پرانا. اللہ اکبر. اور وہ کیویں ہوئے گا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم, جزاکم اللہ خیر, اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہڈے پائی مولانا طاؤر رحمان شہین صاحب فرما رہے سن 10 منٹ ٹائم بد گیا ہے. ساڑھے خطیب فرما رہے سن, خطیب میرے بھائی جان فرما رہے سن کہ میرا ٹائم ختم ہو گیا. حضرات ذرا توجہ کرنا, ٹائم ہمارا ختم نہیں ہوا, ہمارا وقت اب شروع ہو چکا ہے. وقت ان کا ختم ہو چکا ہے جنہوں نے اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اسلام سے دنیا کو متنفر کرنے کے لیے بڑے ہیلے بہانے کے ساتھ صدیوں محنتیں کر کے لوگوں کو اسلام سے دور کیا. آج میں دیکھ رہا ہوں کبھی کورونا کے نام پہ, کبھی کسی وبا کے نام پہ دنیا کی معیشت اور وہ سامراجی نظام, وہ سودی نظام جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ تھا اور قرآن کا وعدہ تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تم ہمیں کہتے تھے کہ قرآن ان کو کہتا ہے کہ وہ تباہ ہو گئے, وہ ضالین ہو گئے, وہ مغضوب ہو گئے, وہ تو ترقیاں کرتے جا رہے تھے. تم قرآن کے ساتھ مذاق کرتے تھے. آج عصر حاضر کا ٹائٹینک غوطے کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. دنیا سے اپنی معیشتیں سنبھالی نہیں جا رہی. اربوں ڈالر کے مقروض ہو چکے ہیں. دنیا کی سپر پاوریں زمین بوس ہوتا ہوا نظر آ رہی ہیں اور یہ ان کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا. آپ مجھے بتلاؤ, ایک طرف کتے کے بچے کو گود لینے والی تہذیب اور دوسری طرف انسان کے بچے کو گود لینے والی تہذیب, ایک طرف سودی نظام کو پوری دنیا کے اوپر مسلط کرنے والے, دوسری طرف زکوٰۃ کا عادلانہ نظام لے کے آنے والا عظیم قانون, ایک طرف
بیٹی کو نحوست کی علامت سمجھ کے زندہ درگور کرنے والے، یا پھر عورت کے نام کی بولیاں لگا کر اس کو منڈیوں کا مال بنانے والے، اس کے نام کے کاروبار کرنے والے، اس کی نیم اریا تصاویر کو سائن بورڈوں کے اوپر لگا کر عورت کی عزت کو تار تار کرنے والے، نائٹ کلبوں میں عورت کو بے آبرو کرنے والے، اور دوسری طرف وہ تہذیب کہ جو عورت کو اتنا مقام دے کہ اگر وہ بیٹی کے روپ میں ہو تو رحمت بن کے آتی ہے، اگر وہ بہن کے روپ میں ہو تو وہ بھائیوں کی عزت بن جاتی ہے، اگر وہ